يا الله يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. تصوف کیا ہے اور صوفی کون ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ چونکہ میدان تصوف کی شاہسوار تھیں اور انہوں نے اسی میں ہی کمال حاصل کیا تھا، لہذا یہ ضروری ہے کہ قارئین کرام کے سامنے تصوف کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کیا جائے۔ یوم میثاق و عہد الست کے بعد سے انسان کی روح میں لاشعوری طور پر خدا سے ہم کلام ہونے اور ملنے کی خواہش قدیم سے موجود ہے۔ تصوف اسی رابطے کی تحریک اور جتن ہے اور اسی قدیم خواہش کی تکمیل کے لیے جدوجہد کا نام ہے۔ تصوف کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کا عمل اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر سے کام لے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت ابو الحسن سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کا صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دنیا کی جہت سے خالی ہو جانا تصوف ہے۔ تصوف ان باطنی احوال و کیفیات کا نام ہے جسے احاطہ تحریر میں لانا نہایت مشکل عمل تھا۔ اگر صوفیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین خود اپنی قلبی واردات و حال کی ترجمانی کے لیے زبان و قلم کا سہارا نہ لیتے تو تصوف آج بھی سرے دل براں ہوتا۔ بقول پروفیسر یوسف سلیم چشتی، تصوف مذہب کی روح اور زندہ خدا سے زندہ رابطہ کرنے یا اسے اپنے باطن کی گہرائیوں میں مشاہدہ کرنے کا نام ہے، جس کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات خداوندی سے محبت کرنے لگتا ہے، خصوصاً انسانوں کی ہر طرح کی تفریق اور امتیازات کو ختم کر کے انہیں پیار کرنے لگتا ہے۔ اگر کوئی صوفی کسی انسان کو رنگ و نسل، ذات پات یا مذہب کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اس سے شفقت نہیں کرتا یا اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ ہرگز صوفی نہیں بلکہ بندہ نفس ہے اور دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سورۃ الکہف میں آیت 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے لگائے رکھو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کی آرائش کے طلبگار ہو جاؤ اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔
کتاب تصوف اور قرآن میں اس کے مصنف سید مقبول حسین صاحب فرماتے ہیں، قرآن نے جس خوبصورتی اور آسان الفاظ میں تصوف کے مفہوم کو بیان کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس آیت مقدسہ میں نہ صرف تصوف کی تعریف کی گئی ہے بلکہ تصوف کا راستہ اختیار کرنے والے ہر شخص کے لیے اس میں بہترین رہنمائی موجود ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا خیال ہر وقت دل اور دماغ پہ چھایا رہے، صبح ہو یا شام اسی کا ذکر ہو، دل ہر لمحہ اسی کی یاد سے معمور ہو، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جو محبوب کی مرضی ہو وہ انسان کی چاہت بن جائے اور ہر کام میں اسی کی مرضی شامل ہو، اور صورتحال یہ ہو جائے کہ انسان کہے کہ ترجمہ تم فرماؤ، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 162۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے انعامات اور اس کی خوشخبریوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے دوست اور اس کے ولی ہوتے ہیں اور ان کو دنیا و آخرت میں کوئی خوف و حزن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی آدم کو امت واحدہ کہا اور وَلَقَدْ کَرَمْنَا بَنِي آدم کا اعلان کر کے تمام انسانوں کو واجب التکریم قرار دے دیا۔ تصوف کا پہلا سبق ہی یہی ہے کہ سب انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لہذا مجازاً اللہ کا کنبہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ اس شعر میں کیا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے مخلوق ساری کنبہ خدا کا۔ چونکہ صوفی یہ سمجھتا ہے کہ ہر شے میں اللہ کا جلوہ اور اسی کا نور کار فرما ہے، اس لیے وہ جملہ افراد انسانی سے یکساں محبت کرتا ہے۔ وہ مسجد، مندر اور گرجے سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس بات کو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا ہے، رکھ تصدیق نہ تھی آوارہ، کعبہ قبلہ دیر دوارا، مسجد مندر پکڑو نور۔ یعنی اے طالب حق، اس بات پر یقین رکھ اور اپنے دل کو انتشار سے محفوظ رکھ، کیونکہ کعبے دیر، ٹھاکر دوارے، مندر مسجد، ہر معبد میں اسی ایک کا نور جلوہ گر ہے۔ اس وجہ سے صوفی کے دل و دماغ سے تعصب، تنگ نظری، نفرت،
حقارت، امتیاز رنگ و نسل و جذبات، مذہب و ملت سے مٹ جاتے ہیں، اس لیے وہ کسی کو آزار نہیں پہنچا سکتا، اس سے کسی کو رنج نہیں پہنچ سکتا۔ انسان تو انسان، وہ حیوانات پر بھی مہربان ہوتا ہے اور ان پر بھی رحم کرتا ہے۔ دیکھیے حافظ رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت پیغام دیا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دے اور جو چاہے کر، کیونکہ ہماری طریقت میں اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں۔